اکثر ہم سوچتے ہیں کہ طاقتور کون ہے اور کمزور کون، لیکن کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہربانی کا ایک چھوٹا سا کام سب کچھ بدل کر رکھ دے؟ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی پر بات کرنے والے ہیں، شیر اور چوہے کی۔ یہ ایک ایسی حکایت ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی سب سے بڑی مدد وہاں سے آتی ہے جہاں سے ہمیں بالکل امید نہیں ہوتی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ سادہ سی کہانی دوستی اور بقا کے بارے میں کیا گہرے سبق دیتی ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک گھنے جنگل کے بیچ، جہاں ایک طاقتور شیر راج کرتا تھا۔ ایک بہترین شکار کے بعد وہ آرام سے ایک درخت کے سائے میں سو رہا تھا، اس بات سے بالکل بے خبر کہ اس کی پرسکون نیند میں بہت جلد خلل پڑنے والا ہے۔ اور بس یہیں سے کہانی ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب جنگل کی سب سے طاقتور اور کہہ سکتے ہیں سب سے کمزور مخلوق آمنے سامنے آنے والی تھیں۔ ذرا ان دونوں کرداروں کے فرق کو دیکھیے۔ ایک طرف ہے شیر، جنگل کا بادشاہ، طاقت اور ہیبت کی جیتی جاگتی مثال، اور دوسری طرف ایک ننھا سا چوہا، ایک ایسی مخلوق جو اس کے سامنے بالکل بے بس اور ناچیز لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ طاقت کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے یہاں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ننھا سا چوہا اپنی شرارت میں سوئے ہوئے شیر کو ایک کھیل کا میدان سمجھ بیٹھتا ہے۔ وہ اس کی پیٹھ پر چڑھتا ہے، اس کی گردن کے بالوں سے پھسلتا ہے، یہاں تک کہ اس کی دم کو سلائیڈ بنا لیتا ہے، اور اسی کھیل کود میں وہ جنگل کے بادشاہ کی گہری نیند خراب کر دیتا ہے۔ ایک دہاڑ، ایسی دہاڑ جس سے پورا جنگل ہل جاتا ہے اور شیر جاگ جاتا ہے۔ ایک ہی پل میں اس کا بھاری پنجہ نیچے آتا ہے اور چوہے کو قید کر لیتا ہے۔ اب بیچارے چوہے کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، موت سامنے کھڑی تھی، کیونکہ شیر اسے بس ایک ہی نوالے میں ختم کرنے کو تیار تھا۔ اب دیکھا جائے تو کہانی یہیں ختم ہو سکتی تھی، ایک فوری اور وحشیانہ انجام کے ساتھ، لیکن اس کے بجائے قسمت ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں صرف طاقت کا نہیں بلکہ رحم دلی کا امتحان تھا۔ چوہا خوف سے کانپتے ہوئے اپنی زندگی کی بھیک مانگتا ہے۔ وہ گڑ گڑاتا ہے، اے بادشاہ، بس اس بار مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کی یہ مہربانی کبھی نہیں بھولوں گا۔ کیا پتا، شاید ایک دن مجھ جیسا چھوٹا سا جیو بھی آپ کے کام آ سکے۔ ایک ننھے سے چوہے سے مدد کی پیشکش؟ یہ سن کر شیر ہنس پڑا۔ اس کے لیے یہ خیال اتنا مضحکہ خیز تھا کہ وہ اپنی طاقت کے عروج پر کبھی اس کمزور مخلوق کی مدد کا محتاج ہو سکتا ہے۔ شاید اس حسین نے اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیا تھا، یا شاید اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا۔ شیر نے کہا، تم خوش قسمت ہو، اب جاؤ یہاں سے اور دوبارہ میری نیند میں خلل ڈالنے کی ہمت نہ کرنا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا پنجہ کھولا اور چوہے کو جانے دیا۔ رحم دلی کا ایک چھوٹا سا لمحہ جس کے نتائج کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جیسا کہ قسمت کا کھیل ہوتا ہے، کچھ یہ دنوں بعد حالات بالکل بدل جاتے ہیں۔ وہ طاقتور بادشاہ جو خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، اب خود کو بے بس اور مصیبت میں پاتا ہے۔ جنگل میں گھومتے ہوئے شیر انجانے میں سیدھا شکاریوں کے بچھائے ہوئے جال میں جا پھنستا ہے۔ ایک ہی لمحے میں رسیاں کھنچتی ہیں اور جنگل کا طاقتور بادشاہ بے بسی سے جال میں قید ہو جاتا ہے۔ شیر اپنی پوری طاقت سے اس جال سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی دہاڑیں مدد کے لیے گونجتی ہیں، لیکن جال بہت مضبوط تھا۔ شکاری اپنی کامیابی پر خوش اسے لے جانے کے لیے گاڑی لینے گاؤں چلے جاتے ہیں اور شیر کو اس کے حال پر اکیلا چھوڑ جاتے ہیں۔ اور یہ ہے کہانی کا سب سے اہم حصہ، وہ لمحہ جہاں سب سے کمزور کردار کو سب سے مضبوط بننے کا موقع ملتا ہے۔ جب ساری امیدیں ٹوٹ چکی تھیں، تب ایک ایسا بچانے والا سامنے آتا ہے جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ جنگل کا بادشاہ بے بس ہے، اس کی طاقتور دہاڑیں اب بے بسی کی چیخوں میں بدل چکی ہیں، لیکن کوئی مدد کو نہیں آ رہا۔ تو سوال یہ ہے کہ اب بادشاہ کو کون بچائے گا؟ دیکھیں، جنگل کے سبھی جانوروں نے شیر کی تکلیف بھری دہاڑ سنی، لیکن صرف ایک تھا جسے وہ آواز سن کر اپنا وعدہ یاد آیا۔ چوہا فوراً سمجھ گیا کہ بادشاہ مشکل میں ہے اور بنا ایک پل ضائع کیے وہ آواز کی طرف بھاگا۔ شیر کے پاس پہنچ کر چوہا کہتا ہے، گھبرائیے مت بادشاہ، میں اپنا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں۔ وہ تیزی سے جال پر چڑھتا ہے اور اپنے تیز دانتوں سے ایک ایک کر کے رسیوں کو کترنا شروع کر دیتا ہے۔ آخرکار اس کی محنت رنگ لاتی ہے اور شیر آزاد ہو جاتا ہے۔ شیر کی آزادی صرف کہانی کا انجام نہیں بلکہ ایک نئی شروعات تھی۔
یہ ایک ایسی دوستی کا آغاز تھا جس کی کسی کو امید نہیں تھی، اور ایک گہرے سبق کا لمحہ۔ اس ایک واقعے نے ان دونوں کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اب شیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے عاجزی سے یہ سیکھا کہ جسم اور طاقت ہی سب کچھ نہیں ہوتے۔ اس نے کہا، شکریہ میرے چھوٹے دوست، تم نے بادشاہ کی جان بچائی ہے۔ آج سے تم صرف ایک چوہے نہیں بلکہ اس جنگل کے شہزادے ہو۔ اور بس اس دن کے بعد خوف اور تکبر کا رشتہ آپس کے احترام اور سچی دوستی میں بدل گیا۔ شیر اور چوہا، جنگل کے سب سے انوکھے دوست، ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے۔ تو اس ہمیشہ یاد رہنے والی کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہی کہ مہربانی کا کوئی بھی کام کبھی بیکار نہیں جاتا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کوئی بھی مدد کرنے کے لیے بہت چھوٹا یا غیر اہم نہیں ہوتا۔ ایک معمولی سا احسان بھی کسی کی زندگی بچا سکتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اصل طاقت ہے کیا؟ کیا یہ جسمانی قوت اور ہیبت ہے، یا پھر اصل طاقت رحم دلی اور مہربانی جیسے کاموں میں چھپی ہے؟ شیر اور چوہے کی کہانی تو یہی بتاتی ہے کہ مہربانی کا ایک چھوٹا سا عمل بھی طاقت کے بڑے سے بڑے مظاہرے پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔